إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في مقام آخر يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین گرامی قدر، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز پیارے بچے، پردہ نشین اسلامی خواتین، امت کی پیاری مائیں اور بہن، ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے کائنات کو عدم سے وجود میں لایا. اللہ رب العزت ہمیں توفیق بخشی کہ ہم لوگ اول وقت مسجد میں تشریف لائے خطبہ جمعہ کی سماعت کے لیے. اللہ رب العالمین ہماری اس حاضری کو اور سماعت خطبہ کو قبول فرمائے. ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث طیبہ پڑھی. اس آیت کریمہ سے اور حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو ہم آپ کے سامنے باتیں بیان کرنے جا رہے ہیں، کچھ باتیں اس آیت کے ذریعہ اور اس حدیث سے آپ کی سمجھ میں آ گئی ہو. حالات حاضرہ ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے اور اس وقت جس موسم سے ہم گزر رہے ہیں، یہ موسم بھی ہمارے لیے بڑا پربہار موسم ہے. جس موضوع پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی جرات کر رہا ہوں وہ میرا موضوع ہے موسم سرما کے آداب اور اس کے چند مسائل. موسم سرما جیسے اور بھی کئی سارے موسم اس 12 مہینے میں آتے ہیں، اسی طرح سے نومبر، دسمبر اور جنوری 3 مہینے مخصوص طور پر سردی اور جاڑے کے موسم میں شمار ہوتے ہیں. بعض جگہ یہی سردی کا مہینہ تقریباً 4 مہینوں میں محیط ہوتا ہے، لیکن اکثریت جن علاقوں میں سردی کے زوردار اثر ہوتے ہیں وہ نارتھ انڈیا اور اس کے علاوہ کشمیری سرحد اور ملک کے دیگر
حفاظتی علاقے، وہاں پر سردیوں کا بہت چرچا ہوتا ہے۔ اس سال الحمدللہ یہاں کے موسم میں کچھ عجیب سی تبدیلی دکھ رہی ہے۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ کرناٹک کے اندر بھی سردی کی لہر دوڑ پڑی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ سردی کے اس موسم میں ہمارے لیے کیا آداب ہیں اور اس کی اہمیت اور فضیلت اور اس کے مسائل کیا ہیں۔ جتنے موسم اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں، ہر موسم ہمارے لیے ایک نعمت ہے، اور اللہ رب العالمین کا ہمارے لیے اس دنیا اور جہان میں جتنے بھی دن ہیں، جتنے بھی لمحات ہیں، ہمارے لیے غنیمت ہے۔ اسی لیے اپنی زندگی کے ان لمحات کو اپنے لیے غنیمت سمجھ کر کے گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ ہی ہے جو رات اور دن کو آنے اور جانے پر لگا دیا ہے، بدلتے رہتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرہ، اور اس رات اور دن کے آنے اور جانے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے ایک عبرت، نصیحت، لأولی الابصار، عقل والوں کے لیے، دانش مندوں کے لیے۔ اس آیت کی اگر ہم گہرائی سے مطالعہ کریں تو اس میں ہم تمام لوگوں کو جہاں پر رات اور دن کے آنے اور جانے کا ثبوت ملتا ہے، وہیں پر موسم کے بھی بدلنے کا ذکر ملتا ہے، کیونکہ رات و دن کی گردش ہمیں ان بہاروں میں لے آتے ہیں جو کبھی خزاں کے موسم ہوتے ہیں، کبھی بہار کے موسم ہوتے ہیں، کہیں سردی کے موسم ہوتے ہیں، تو کہیں برسات اور پھر کہیں گرمی کے موسم میں۔ یہ تبدیلیاں اللہ رب العالمین کے اختیارات ہیں جو پوری کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان تبدیلیوں کو نعمت قرار دیا ہے، اور ہر موسم میں انسان کو اپنے لیے اس موسم کو نعمت سمجھنا چاہیے، کیونکہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ سردی نے اللہ رب العالمین سے شکایت کی، اشتکت النار، جہنم نے ایک مرتبہ شکایت کی اللہ رب العالمین سے، کہا اے رب العالمین مجھے شکایت ہے تجھ سے، اکلا بعدی بعدن، کہ میری جہنم کے اندر کی حالات ایسی ہے کہ اس کے بعد اس کا بعد حصے کو کھا جا رہا ہے، ختم کر دے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب یہ شکایت جہنم کی سنی تو اللہ رب العالمین نے جہنم سے فرمایا اور اسے اجازت دی، فَأَذَنَ لَهَا بِنَفْسِهِ، کہ اے جہنم تجھے میں 2 مرتبہ سانس کو اندر اور باہر لینے کی پرمیشن دیتا ہوں، اجازت دیتا ہوں۔ اور آگے فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جہنم 2 مرتبہ سال بھر میں سانس اندر اور باہر لیتی، جب سانس اندر لیتی ہے تو موسم سرما ہوتا ہے، سردی اور جاڑے کا موسم شروع ہوتا ہے، اور جب جہنم سانس باہر پھینکتی ہے تو گرمی کی شدت، گرمی کا موسم شروع ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جہنم کو 2 مرتبہ سانس لینے پر اور اندر لینے اور باہر چھوڑنے پر معمول کیا ہے کہ جب تمہارے اندر کا حصہ بعض کو نقصان پہنچانے لگے تو تم اپنی سانس اندر اور باہر کر سکتے۔ اس کی اجازت اللہ رب العالمین نے جہنم کو فرمائی، جس وجہ سے جہنم سردی کے موسم میں سانس اندر لیتی ہے تو پورے عالمین کے اندر سردی کا موسم شروع ہو جاتا ہے، جاڑے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، اور جب یہی جہنم اپنی سانس باہر ڈالنا شروع کرتی ہے تو کائنات کے اندر شدت حرارت
گرمی کے ٹمپریچر بڑھ جاتے ہیں اور لوگ گرمیوں میں اپنے اس گرمی کی وجہ سے پریشان بھی ہوتے ہیں. اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس بات کو اب تک پہنچایا کہ آپ اس جہنم کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیں کہ موسم کی جو تبدیلی ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جہنم کے اوپر ڈیپینڈ ہے. جہنم کو اللہ تعالیٰ 2 مرتبہ سانس لینے کی باہر چھوڑنے کی اجازت دیا ہوا ہے. اس لیے گرمی اور سردی کے موسم ہمارے لیے آتے ہیں. موسم سرما کے بارے میں ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جہنم کو اجازت ہے. جب یہ جہنم اپنے اندر سانس لے گی تو پورے کائنات کے اندر سردی کے موسم آ جائیں گے اور یہ سردی علاقائی سطح پر کئی نمونے کی ہوتی. اللہ رب العالمین کی عجیب قدرت ہے کہ اسی کائنات کے اندر ایسے مقامات بنائے ہیں. کہیں پر یہی مقام بالکل برف سے بھرا ہوا رہتا ہے, کہیں پر یہی مقام یہی زمین اپنے اندر نخلستان رکھتی ہے, کہیں پر یہی زمین اپنے اندر بالکل گرمی رکھتی ہے. یہ عجیب خلائق ہے اللہ رب العالمین کی, عجیب تخلیق ہے اللہ رب العالمین کی کہ اسی ہوئے زمین پر اتنی وسیع و عریض ہوئے زمین پر اللہ رب العالمین نے موسم کی تبدیلی کو اس کو جہنم کے ساتھ جوڑ دیا ہے, جنت کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اور اللہ رب العالمین نے یہاں پر اپنے بندوں کو ایک موقع دیا ہے. اس موقع کو ہم جانیں اس حدیث کے ذریعے سے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسم سرما کے سلسلے میں فرمایا, آپ نے فرمایا کہ موسم سرما یہ مومنین کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک خصوصی انعام ہے. کیسے انعام ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس میں انسان نیکیاں بہت زیادہ اکٹھا کر سکتا ہے, جمع کر سکتا ہے. اور آپ نے فرمایا, راوی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشتاء ربیع المؤمن, کہ ٹھنڈی کا مہینہ, سردی کا مہینہ مومنوں کے لیے یہ موسم بہار ہے, موسم بہار ہے. وقصر نہارہ, کیونکہ اس کے جو دن ہوتے ہیں نا سردی کے موسم میں, جو دن کی پیریڈ ہوتے ہیں صبح سے لے کر شام تک اس میں سورج اگا ہوا رہتا ہے, اس میں دن کی جو مقدار ہے وہ کم کر دی جاتی ہے. وہ طال لیلہ, اور اس کی جو راتیں ہوتی ہیں لمبی ہوتی ہیں. اللہ کے نبی فرمایا جب تمہیں چھوٹے دن اور بڑی راتیں ملے تو اس کو تم اپنے لیے غنیمت جانو, غنیمت جانو. فصام نہارہ وقام لیلہ, اس کے دنوں میں تم روزہ رکھو جو تمہارے لیے چھوٹے دن ہیں, اور جو بڑی راتیں ہیں ان راتوں میں تم اللہ رب العالمین کے لیے قیام کرو. اس قیام کے ذریعہ اور دن میں روزہ کے ذریعہ ہم اللہ رب العالمین کے پاس اپنی بہت ساری نیکیاں جمع کر سکتے ہیں. اور اگر اس مہینے کے اندر, ان مہینوں کے اندر جو سردی کے مہینے ہیں, ان مہینوں کے اندر ہم جو چھوٹے چھوٹے دن ہوتے ہیں تقریباً 12 سے 13 گھنٹے کا, 12 گھنٹے کا دن چل رہا تقریباً, صبح میں 6:30 پر جو ہے سورج نکل رہا ہے اور شام میں 5:45 پہ سورج ڈوب جا رہا ہے. تو صبح صادق 5:30 بجے سے شروع ہوا ہے ہمارا, 5 بج کے جو ہے آپ دیکھ لیجیے 15 منٹ آپ سے صبح صادق شروع رہتا ہے, وہیں سے آپ فجر کی اذان ہے, وہاں سے لے کر کے آپ اگر روزہ رکھیں گے تو شام میں 5:30 بجے تک تقریباً آپ کو 12 گھنٹے کا موقع ہے. 12 گھنٹے سے کم ہی اللہ رب العالمین نے آپ کا پورا دن رکھا ہوا ہے اور آپ اس میں آسانی کے ساتھ روزہ رکھ سکتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بھی ایسا کوئی چھوٹے دن تمہیں ملے یہ تمہارے لیے غنیمت ہے. ان دنوں میں تم اپنے لیے کثرت سے نفل روزوں کا اہتمام کرو, اس کے ذریعہ سے چھوٹے دن میں تمہیں روزہ رکھنے میں آسانی ہو جائے گی اور رات میں جو لمبی رات تمہیں ملے گی اس میں قیام اللیل کا تمہیں زیادہ موقع ملے گا. تو یہ موسم ہمارے لیے ایک رحمت بن کر کے آیا ہے, ہمارے لیے ایک موسم بہار بن کر کے آیا ہے, نیکیوں کو جمع کرنے کے لیے بہترین موسم ہے. اس لیے اس موسم کو اپنے لیے ہم لوگوں کو غنیمت جاننی چاہیے. یہ روایت جس کو میں نے پڑھی ہے سنن الکبریٰ کی حدیث نمبر 8456 ہے اور مسند احمد کی 11714 نمبر کی حدیث. اس روایت سے پتہ چلتا ہے
کہ یہ موسم ہمارے لیے بہت ہی پرتنعم ہے، نعمتوں سے بھرا موسم ہے، اس لیے ہم کو اس موسم سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اسی طرح سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے اس موسم کے سلسلے میں، کیونکہ وہ بھی دنیا میں زندگی گزارے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد جو خلفائے راشدین ہیں، خلفائے راشدین کی سنت تمہارے لیے ایک سنت ہے، ان کی زندگی میں ان کے جو اقوال ہیں، ان کے جو اعمال ہیں، وہ بھی تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، اس کے ذریعے سے بھی تم اپنے لیے ہدایت کی راہیں ہموار کر سکتے ہو۔ حضرت عمر بن خطاب خلفائے راشدین میں سے امیر المومنین ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ ثانی، یہ بیان فرماتے ہیں کہ الشتاء غنیمۃ للعابدین، یہ ٹھنڈی کا مہینہ عابدوں کے لیے، عبادت گزاروں کے لیے بہت بڑی غنیمت ہے، ایک نعمت ہے۔ اسی لیے اس مہینے کے اندر بڑا پرسکون ماحول رہتا ہے، نہ تو گرمی کا کوئی ٹینشن رہتا ہے، نہ ہی سخت زیادہ سردی کی کوئی مزاحمت رہتی ہے۔ الحمدللہ ہمارے کرناٹک کا ایریا، یہ جو زون ہے، بہت ہی معتدل ماحول رکھتا ہے۔ یہاں کا جو نظام شمسی ہے، اللہ رب العالمین نے اتنا معتدل رکھا ہوا ہے بنسبت نارتھ کے۔ آپ نارتھ انڈیا چلے جاؤ، اتنی سخت ترین سردی ہوتی ہے، ہم کو یہاں کے لوگوں کو برداشت نہیں ہوتی۔ اگر آپ اس موسم میں چلے جائیں گے نا تو آپ پورے بدن کو اپنے کور کر کے رکھیں گے، پھر بھی آپ کو سردی وہاں کو چھوڑے گی نہیں، بہت خطرناک سردی ہوتی ہے۔ اور بطور خاص دسمبر کے اور جنوری کی جو سردی ہوتی ہے بہت ہی اعلیٰ پیمانے میں ہوتی ہے، 15 20 دن آپ کو سورج نظر نہیں آتا کہ سورج کہاں ہے، سورج کی شعاعیں زمین پر نہیں پڑتی ہیں، ایک مہینہ سورج کی تپش سے زمین پر نہیں جاتی ہے، وہ کہاں رہتا ہے کہ یہ اس کی گرمی، اللہ تعالیٰ اس کو پورا ابر سے ڈھانک دیتا ہے، پورے جو ہے شبنموں سے پورا دن پورا ڈھکا ہوا رہتا ہے، اور وہاں کی سردی بڑی عجیب و غریب سردی ہوتی ہے۔ ہم نے اپنا بچپن گزارا ہے، دیکھا ہم نے ان چیزوں کو، اور آج بھی تقریباً بہت زیادہ سرد شروع ہو گئی۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں یہاں جو معتدلانہ زندگی دیا ہے بہت ہمارے لیے نعمت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کی اس جملے پر آپ غور کیجئے کہ آپ نے فرمایا الشتاء غنیمۃ للعابدین، کہ یہ جو ٹھنڈی کا مہینہ ہے یہ تمام عبادت گزاروں کے لیے ایک غنیمت ہے، اس کو ہم کو غنیمت چاہیے، غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے ایک تابعی ہے جن کا نام عبید بن عمیر رضی اللہ رحمہ اللہ ہے، وہ بیان فرماتے ہیں اس شتاء کے موسم کو بیان کرتے ہوئے وہ بڑا غور کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کان یقال اذا جاء الشتاء، آپ فرماتے ہیں کہ جب ٹھنڈی کا مہینہ آ جائے، یا اہل قرآن، اے قرآن والو، قرآن کے پڑھنے والو، طال اللیل لصلاتہم، اللہ رب العالمین اس میں ٹھنڈی کے موسم میں رات کو لمبی کر دیتا ہے تاکہ تم لمبی ان راتوں میں عبادت کرو، وقصر النہار، اور دن کو اللہ رب العالمین شارٹ کر دیتا ہے، مختصر کر دیتا ہے، بس تم اس میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھو، یہ تمہارے لیے بہت بڑی غنیمت کی بات ہے۔ تو گویا کہ تابعین نے بھی اس موسم کی قدردانی کی ہے اور اس کے آنے پر اس کا احترام کیا، روزوں سے اس کو جوڑا، اس کے دن کو جوڑا، قیام اللیل کو اس کی رات سے جوڑا، تاکہ اللہ رب العالمین کی رضا انہیں حاصل ہو جائے۔ اللہ رب العالمین کی بندگی کر کے وہ اپنے اس موسم کو ایسے ہی ضائع نہ ہونے دے، اس لیے ضروری ہے کہ جس طرح سے اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر اس موسم کو بھیجا ہے تو بہت ہی پرتنعم موسم ہے ہمارے لیے، پرسکون موسم ہے ہمارے لیے۔ اس موسم میں ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم کثرت سے نفلی روزے اور عبادات کے ذریعہ سے اپنے رب کو راضی کریں۔ نفل روزے کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ایک دن کا نفل روزہ رکھ لے 70 خریفا من النار، اللہ رب العالمین اس کو جہنم سے 70 سال کی مسافت پر کر دے گا، یعنی ایک دن کا نفل روزہ آپ سے جہنم 70 سال کی مسافت کی دوری پر چلی جائے گی، اللہ تعالیٰ اتنا دور جہنم کو کر دے گا۔ تو بڑی غنیمت ہے ہمارے لیے یہ دنوں کے روزے اور ان دنوں کے قیام اللیل میں آپ تہجد پڑھ لیں، رات میں اٹھ کر کے 2-4 اور نفل عبادتیں کر لیں، جتنی لمبی رکعت جتنی لمبی رات ہوگی اسی حساب سے اپنے رات کی عبادتوں کا شیڈول بنائے اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اس عبادت کو بروئے کار لائے۔ اسی طرح سے سرما کے مہینے یعنی سردی کے مہینے میں، جاڑے کے مہینے میں چند مسائل ہیں جو بہت ہی اہم ہیں۔ پہلا مسئلہ ہمارے سامنے اس مہینے میں وضو کا آتا ہے،
کیونکہ پانی ہمارے گھروں میں مکمل ٹھنڈا رہتا ہے، اور ٹھنڈ کے مہینے میں پانی جب ٹھنڈا ہو تو انسان وضو کرنے سے کتراتا ہے، تو کیا وہ وضو کرے یا نہ کرے؟ پہلے وضو کی فضیلت پر ایک حدیث سن لیتے ہیں، اس کے بعد اس کے مسئلے پر ہم جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم، آپ نے فرمایا کیا میں آپ لوگوں کو خبردار نہ کر دوں، کیا میں آپ لوگوں کو تنبیہ نہ کروں؟ آپ نے فرمایا الا ما یمحو اللہ لہ الخطایا، جس کے ذریعہ سے اللہ رب العالمین بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے لیے فرماتے ہیں کیا میں ان گناہوں کو مٹانے کے بارے میں تمہیں خبردار نہ کروں، تمہیں الرٹ نہ کر دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول ضرور آپ ہمیں اس بارے میں الرٹ کریں، بتائیں، ہمیں متنبہ کریں، ہم ضرور آپ کی بات کو سننے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یرفع بہ الدرجات، کہ اللہ رب العالمین اگر آپ یہ عمل کریں گے تو اس کے ذریعہ سے آپ کے درجات کو بہت بلند کرے گا۔ تو صحابہ نے اس کے بارے میں اپنی رضامندی کا اظہار کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسباغ الوضوء، کہ اے میرے ساتھیوں یہ جو سردی کا مہینہ ہے اس مہینے میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے مکمل وضو کرو۔ اسباغ الوضوء کا معنی ہوتا ہے کمپلیٹ وضو کا اہتمام کرو، علل مکارہ، ناپسند ہونے کے باوجود، پانی کے ٹھنڈا ہونے کے باوجود بھی آپ اچھے طریقے سے اگر آپ وضو کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کے درجات جنت میں بلند کریں گے۔ پتہ ہے جناب کہ ٹھنڈ میں ہم پانی کا خیال نہ کریں، ہم کو وضو کر کے طہارت حاصل کر کے نماز کی ادائیگی کرنی ہے تو ہم کو سب سے پہلے وضو کا مکمل خیال کرنا ہے۔ ناپسند ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہمیں اطلاع کر رہا ہے کہ آپ اپنے امتیوں کو یہ پیغام پہنچاؤ کہ جو چیز آپ ناپسند کرتے ہوئے اگر آپ اسے کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند کرے گا۔ اور اس کے بعد میں آپ نے فرمایا وَكَثْرَةُ الْخَطَا، آپ مسجد کی طرف چل کے جاؤ، إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرو۔ تین باتیں اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ ایک تو ناپسند ہونے کے باوجود ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، دوسرا مسجد کی طرف پیدل پیروں سے چل کر جانا، اور تیسرا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ یہ تینوں عمل اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے، اور اس کے ذریعہ اللہ کے نبی کا اعلان ہے یرفع بہ الدرجات، اللہ رب العالمین ایسے عمل سے بہت راضی ہوتا ہے اور اس بندے کے درجات کو جنت میں بالا کرتا ہے، بلند کرتا ہے، اونچا کرتا ہے۔ اس لیے ناپسند ہونے کے باوجود بھی ہمیں وضو کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک واقعہ ہے، ایک مرتبہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے میں بھیجا، جس غزوے کا نام تھا ذات السلاسل۔ جب وہ غزوے میں گئے، سرما کا موسم تھا، سردی کا موسم تھا، غزوے میں گئے، جانے کے بعد رات میں سوئے اپنے تمام گرم کپڑوں کے ساتھ، اور بدخوابی کی وجہ سے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو احتلام ہو گیا۔ اب فجر کی نماز کا مسئلہ ہے، سردی بہت زیادہ ہے، کیا کیا جائے؟ ان کو قرآن مقدس کی ایک آیت یاد آ گئی، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِكُمْ رَحِيمٌ۔ یہ جب آیت انہیں یاد آئی تو انہوں نے اس آیت سے ایک مسئلہ استنباط کیا، اور چونکہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس تاریخ میں ان کی کچھ طبیعت خراب تھی، اور سردی کی وجہ سے اگر وہ پانی استعمال کرتے، پانی اتنا سرد تھا جس کی وجہ سے ان کی جان بھی جا سکتی تھی۔ تو محدثین نے بیان کیا کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے اس وقت قرآن مقدس کی اس آیت کو یاد کر کے آپ کو احترام ہونے کے باوجود بھی آپ نے تیمم کیا، اور تیمم کرنے کے بعد آپ نے فجر کی نماز پڑھائی۔ اس قافلہ کے آپ سردار تھے، اس غزوے کے آپ امیر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس غزوے سے واپس آئے، واپس آنے کے بعد پورے سفر کا حال اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے
یہ بات سنی تو آپ نے سوالیہ انداز میں کہا اے عمر کیا آپ نے احترام کی حالت میں تیمم کے ساتھ پانی کی موجودگی میں نماز پڑھائی؟ کہا اللہ کے رسول مجھے میری جان کا خدشہ تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اللہ کو پیارا ہو جاؤں، اس لیے میں نے قرآن مقدس کی اس آیت کا سہارا لیا لا تقتلوا انفسکم ان اللہ بکم رحیم، کہ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر رحم کرے گا، تم اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ تو میں نے اس آیت کے ذریعہ سہارا لیا اور میں نے تیمم کر کے نماز پڑھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا، فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم یقل شیئا، اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو اس کے بعد میں آپ نے کچھ نہیں کہا۔ یعنی آپ کی خاموشی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اگر آدمی اس قابل ہے کہ وہ پانی استعمال کر سکتا ہے تو پانی کا استعمال کرے، اگر وہ پانی استعمال کرنے کے قابل نہیں ہے، کسی مرض میں مبتلا ہے، سخت ترین بیمار ہے، وہ پانی چھوئے گا تو اس کو پانی بہت زیادہ نقصان کرے گا، وہ اور زیادہ بیمار پڑ جائے گا، اور زیادہ ہلاکت کے قریب ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے صاف لفظوں میں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کی ذریعہ سے ہمیں اجازت فراہم فرمائی ہے کہ ہم کبھی بھی اللہ رب العالمین کی اس حکم کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ آپ تیمم کر کے وضو کر سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ اللہ رب العالمین ہماری نفس سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ ہماری طبیعت اور صحت کو جانتا ہے کہ کون وضو کرنے کے قابل ہے اور کون بہانہ بنا رہا ہے۔ اگر عذر لب ہے تو اللہ رب العالمین آپ کی اس عذر کو قبول نہیں فرمائے گا، لیکن اگر واقعی آپ کے پاس وہ بیماری یا وہ مرض ہے کہ آپ پانی چھونے کے بعد اور بیمار ہو جائیں گے یا پانی چھونے کے بعد مر جائیں گے، تو پھر ایسی صورت میں آپ کے لیے تیمم ہے۔ التیمم ضربۃ، تیمم صرف ایک ضربہ ہے، چاہے وہ جماع کے بعد ہو، چاہے وہ احترام کے بعد ہو، یا پھر جو ہے نارمل آپ کو وضو کرنا ہے، آپ صرف زمین پر ایک ضربہ، ایک مرتبہ ہاتھ کو ماریے، مارنے کے بعد آپ اپنے ہتھیلی اور چہرے پر رگڑ لیجئے، آپ کا وضو ہو گیا، اسی سے آپ کا غسل بھی ہو گیا۔ آپ اس وضو کے ذریعہ سے، اس تیمم کے ذریعہ سے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، آپ کے روزے اور نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو تیمم کا بھی طریقہ ہمیں معلوم ہو گیا، اور وضو اگر پانی ہے تو پھر وضو اور پانی کے استطاعت رکھتے ہیں کہ پانی کا ہم استعمال کر سکتے ہیں، تو پھر ہم پانی کے استعمال کے بغیر جو ہے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم کو پانی قطعی طور پر استعمال کرنا ہی کرنا ہے۔ تو کہ بھی ہم نے حدیث سنی کہ اس باب الوضو ہم کو مکمل طور پر وضو کرنا ہے، ان یکرہا، گرچہ کی وہ چیز ہمیں ناپسند اور ناپسند ہونے کے باوجود بھی ہم تمام لوگوں کو اس پانی کو استعمال کرنا ہے۔ اگر ہمارے پاس سہولت ہے، سسٹم ہے پانی کو گرم کرنے کا، تو آپ وضو کے لیے پانی گرم کر لیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اسی طرح سے سردی کے موسم میں نماز کا مسئلہ ہے، نماز میں کیا آدمی پورے بدن کو اور منہ کو، پورے بدن کو کور کر کے آئے گا نماز میں؟ اگر جہاں بھی جیسے مثال کے طور پر کشمیری علاقے، وہاں پر برف باری ہوتی ہے، وہاں کے لوگ اپنی پوری باڈی کو فل کور رکھتے ہیں، لیکن فل کور کرنے میں اگر آدمی نماز کو جا رہا ہے تو اس کو دو چیزوں کا خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ رفع الیدین میں اس کے ہاتھ کا باہر نکلنا ضروری ہے، اور حالت نماز میں اس کے چہرے کا کھلا رہنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کو حالت نماز میں کھلا رکھنے کی اجازت دی ہے۔ ہاں اگر آپ کے پاس کچھ ایسے سسٹم ہے کہ آپ پورا ایک کور کر لیں، بھر لیں، ایسے پورا بھر لیں، آپ کا منہ کھلا ہے، منہ آپ سے حرکت ہونے کی، آپ سے تلاوت کے انداز ظاہر ہونے چاہیے کہ آپ تلاوت کر رہے ہیں، آپ کے ہونٹ ہلنے چاہیے اور وہ دکھنے چاہیے۔ آپ یہ نہیں کہ پورا فل باڈی آپ کور کر لیں، آپ کی آنکھ نہیں دکھ رہی ہے، آپ کا پورا چہرہ نہیں دکھ، چہرہ اور آپ کی ہتھیلی آپ کے بدن سے الگ ہونے چاہیے، اس کو کور میں رکھیں۔ آپ دستانہ لگا لیں، پورا سوٹر پہن لیں، جاکٹ ڈال لیں، کچھ بھی ڈال لیں، لیکن آپ کو اپنی نماز میں مکمل فل فل نہیں کرنا ہے کہ آپ کی رفع الیدین نہ ہو سکے، آپ کی تلاوت نہ ہو سکے۔ اس طرح سے عبادت کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان استعمال السماع، ان استعمال الشمام کا معنی ہوتا ہے شمع کا معنی ہوتا ہے بالکل کور کر لینا اپنے آپ کو، یعنی سر سے لے کر پیر تک ایسا لپیٹ لینا کہ کوئی بھی بدن کا حصہ اپنی جگہ سے ہلے ڈلے گا۔ آدمی کو اس حالت میں نہ تو سجدہ صحیح طریقے کر سکتا ہے، نہ تو رکوع سجدہ صحیح طریقے سے کر سکتا ہے، اور نہ ہی نماز کے دیگر ارکان وہ صحیح طریقے سے کر سکتا ہے اگر وہ چاروں طرف سے پوری چادر کو لپیٹ لے۔ اس لیے اس کی چادر ایسی ہونی چاہیے
جو اس کے اعضاء کو لپیٹے، ہاتھ الگ لپیٹ لے، پیر الگ لپیٹ لے، پیروں کے اندر الگ الگ چیزیں، تاکہ حرکت کرنے میں، رکوع اور سجود کرنے میں انسان کو آسانی پیدا ہو۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دستانہ اور مودے پہن کر کے بھی نماز پڑھنے کی اجازت فرمائی ہے۔ اور اپنے سر پر بھی اگر آدمی پگڑی باندھ لے تو پگڑی باندھنے کی بھی اجازت ہے۔ پگڑی کے اوپر اگر پگڑی چھوڑ کر کے اس کو وضو کرنے میں مشکل ہے تو پگڑی کے اوپر سے بھی وہ آدمی مسح کر سکتا ہے۔ پگڑی کے اوپر بھی وہ آدمی مسح کر سکتا ہے، کوئی ضروری ہے کہ اس کے بال کو جو ہے چھیے۔ اسی طرح سے موسم بہار میں ہم کو کرنا کیا ہے؟ ایک آیت پڑھ کر میں بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ دنیا کی بے شمار ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم ناپسند کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کی ناپسندگی جس کو ہم ناپسند کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر ہو۔ اور کتنی ایسی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو ہم پسند کرتے ہیں لیکن وہ پسند اللہ رب العالمین کو پسند نہیں، تو ہم کو اپنی مرضی نہیں دیکھنا ہے، ہم کو اللہ کی مرضی دیکھنا ہے۔ ٹھنڈ کا موسم ہمارے لیے ناپسند ہوتا ہے، ہم اس میں اٹھنا، اپنے بستر سے جاگنا اپنے آپ کو ناپسند میں لاتے ہیں کہ ہم جو ہے اس ٹھنڈ کو کیسے اٹھیں۔ تو ٹھنڈ کے موسم کو ناپسند کرتے ہوئے بھی ہم کو اس ٹھنڈے میں اٹھنا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کام کو کرنا ہے جو کام اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے۔ اور اسی طرح سے بہت ساری چیزیں جس کو ہم محبوب سمجھتے ہیں لیکن وہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے، جیسے کہ میرے آپ کو کھل کور کر کے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں، ہم محبوب سمجھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو چیز پسند ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کو ناپسند کرنے والی چیزوں کو نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ روایت ہے حدیث قدسی، فرماتا ہے یؤذینی ابن آدم، کہ ابن آدم مجھے گالیاں دیتا ہے، یسب الدہر وعلی الدہر بیدی الامر مقلب اللیل والنہار۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے گالیاں دیتا ہے جبکہ علی الدہر میں زمانہ ہوں اور زمانے کو گالی دینے والا گویا کہ اللہ رب العالمین کو گالی دینے والا ہوں، میں ہی، میرے ہاتھ میں اس بات کی طاقت ہے، رات اور دن، زمانے کا جو الٹ پھیر ہے، صبح و شام کا آنا جانا، مہینوں کا، سال کا، یہ سب ساری چیزوں کا اختیار اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں، بیدی الامر، سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کی قدرت میں، اللہ کے قبضے میں۔ اور اگر ہم اس زمانے کو گالی دیں، ٹھنڈی کا موسم بہت برا موسم ہوتا ہے یا گرمی کا موسم بہت برا موسم ہوتا ہے تو گویا کہ ہم اللہ رب العالمین کو گالی دیں۔ اس طرح سے ہم اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کو گالی دینے سے بھی بچائیں، کسی موسم کو، کسی وقت کو، کسی ٹائم کو ہم اپنے لیے برا نہ جانیں، کیونکہ ساری چیزوں پر اللہ رب العالمین کا اختیار ہے اور اللہ رب العالمین جس کے ساتھ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار تمام لوگوں کو آج کے اس خطبے میں جو سرما کی فضیلت اور اس کے آداب کے سلسلے میں چند باتیں سنی ہیں، رب العالمین تمام لوگوں کو ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب استغفروہ ثم استغفروہ انہ هو الغفور الرحیم رب العالمین۔